بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا سبجیکٹ ہے تجدید اور مجدد، یعنی مجدد کون ہے۔ ایک حدیث ہے جو ابو داؤد میں آئی ہے، ان لا یبعث لهذه الامة على رأس كل 100 سنة میں یجدد لها دینہا۔ اللہ اس امت کے لیے ہر صدی کے سرے پر ایک مجدد بھیجے گا جو اس کے دین کی تجدید کرے گا۔ اس حدیث میں عام طور پر لوگ اس تلاش میں لگے کہ کس سنچری کا کون مجدد تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیکنڈری بات ہے، یہ پرسٹاٹک کلٹ میں جیتے ہیں لوگ، اس لیے عام طور پر لوگ اسی تلاش میں رہتے ہیں کہ کون مجدد تھا کس صدی کا، کون مجدد تھا کس صدی کا۔ اس کی وجہ سے زیادہ جو گہری بات ہے وہ اس کو سمجھ نہیں پاتے۔ دیکھیے، اس دنیا کے لیے ایک عام قانون ہے، وہ قانون کیا ہے؟ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین۔ اس طرح کی بہت سی آیتیں ہیں کہ اس دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کے اذن سے، سینکشن سے ہوتا ہے، جو کچھ ہوتا ہے۔ تو ان آیتوں کو لے کر آپ سوچیں تو مجدد کا رول سیکنڈری ہو جائے گا، پرائمری رول ہوگا خود اللہ رب العالمین کا۔ وہ کس طرح؟ دیکھیے، کوئی بھی شخص کوئی بھی کام اگر کرنا چاہتا ہے تو وہ صرف یہ کر سکتا ہے کہ جو ہماری دنیا میں جو چیزیں موجود ہیں ان کو ڈسکور کرے اور ان کو استعمال کرے، یہی کر سکتا ہے۔ وہ خود کوئی انویشن نہیں کر سکتا، کوئی تخلیق نہیں کر سکتا، کوئی چیز کریٹ نہیں کر سکتا، بلکہ اویلیبل ذرائع کو استعمال کر کے کوئی واقعہ کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیے، ایک کسان کو لیجیے، فارمر کو، تو کسان کہا جاتا ہے کسان غلہ پیدا کرتا ہے، لیکن غلہ پیدا کرنے میں کسان کا کتنا حصہ ہے؟ یعنی 99% حصہ نیچر کا ہے۔ نیچر نے سال بنایا، نیچر نے پانی برسایا، نیچر نے زمین میں کیمیکل رکھا، نیچر نے بے شمار حالات پیدا کیے، سورج کے ذریعے ہیٹ بھیجی، پھر اس میں ایک تھوڑا سا رول کسان کا ہوتا ہے، یعنی مور دین 99% ہوتا ہے نیچر کا، لیس دین 1% ہوتا ہے فارمر کا، کسان کا۔ یہی معاملہ دین کا بھی ہے۔ دین بھی جو کام ہوتا ہے اس میں بھی ایسا ہی ہے۔ مثلا مجدد جو ہے، مجدد یعنی ریوائیو کرنے والا، تجدید کو میں ریوائیو کرنا۔ تو یہ امت جو ہے، چونکہ یہ امت آخری امت ہے، یہ امت کبھی ختم نہیں ہوگی، کبھی منسوخ نہیں کی جائے گی، تو قیامت تک اس کو اللہ تعالیٰ کا مطلوب ہے کہ یہ امت قیامت تک زندہ رہے۔ زندہ کے معنی کیا ہے؟ جو قرآن و سنت میں بتایا گیا ہے پرنسپل، وہ پرنسپل اس میں باقی رہیں۔
یعنی زوال کا کوئی ایسا درجہ نہ آئے جب کہ بالکل خاتمہ ہو جائے. تو اس کے لیے تجدید کی آتی ہے. تجدید کے معنی ریوائیو کرنا، ریوائول. یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ کسی ایک شخص کا کارنامہ نہیں ہوتا، کیونکہ ایک شخص اٹھا، اس کے اندر کوئی بہت ہی مسٹیریس کوالٹیز تھیں، اور اس نے کوئی کمال کر کے امت کو زندہ کر دیا. ایسا نہیں ہوتا ہے. بلکہ ہر زمانے میں یہ ہے کہ ہر 100 سال میں ایک مجدد آئے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ نئے نئے حالات پیدا ہوں گے. جب تو ہر نئے حالات میں ایسے افراد اٹھیں گے جو حالات کو ڈسکور کریں گے، اپنے زمانے کے لحاظ سے جو اپرچونیٹی ہے اس کو جانیں گے، اور پھر امت کو پھر سے ریوائیو کریں گے. یہ مطلب ہے. تو تجدید کا کام ایک انڈیویجول سے نہیں شروع ہوتا، بلکہ وہ ہسٹری میں حالات پیدا ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت ہسٹری میں حالات پیدا ہوتے ہیں. ان حالات کو دریافت کرنا پڑتا ہے، پھر آپ امت کو ریوائیو کر سکتے ہیں. اس لحاظ سے مسلم امت کو سوچیے. مسلم امت جو ہے یہ تو حدیث سے ثابت ہے کہ وہ زوال کا شکار ہوگی. زوال کا مطلب ہوتا ہے ڈی جنریشن. تو ڈی جنریشن کا شکار ہوگی، لیکن کبھی بھی ختم نہیں ہوگی. جیسے پچھلی امتیں منسوخ ہو گئیں، تو ایسا امت مسلموں کے ساتھ نہیں ہوگا. کہ زوال تو آتا رہے گا، کیونکہ زوال بھی ایک لا آف نیچر ہے. تو زوال کا قانون باقی رہے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ وہ یہی ہے کہ ہر زمانے میں مجدد اٹھیں اور وہ دوبارہ زندہ کرتے رہیں، ریوائیو کرتے رہیں. تو زندہ کرنا کیسے پاسبل ہوگا؟ حالات کو ڈسکور کرنا پڑے گا. جس زمانے میں کوئی شخص اٹھا ہے ریوائیو کرنے کے لیے، اس کو اپنے زمانے کے بارے میں، اپنے زمانے میں جو حالات ہیں اس کو ڈسکور کرنا پڑے گا. جیسے ایک حدیث میں ہے کہ مومن کی صفت بتائی گئی ہے، ان یکون بصیرم بزمانہ، کہ مومن جو ہے اپنے زمانے کو جاننے والا ہوتا ہے. تو یہاں پر صرف مومن کی بات نہیں ہے، مجدد کی بات بھی ہے. مجدد کو اپنے زمانے سے باخبر ہونا چاہیے، ورنہ وہ کچھ نہیں کر سکے گا. مثلاً ایک مثال میں دیتا ہوں کہ موجودہ زمانے میں کس طرح سے اس معنی میں بہت بڑی نادانی ہو رہی ہے. مثلاً موجودہ زمانے میں بہت سے لوگ دنیا بھر میں ایکٹیو ہیں، مسلمان، اسلامی حکومت قائم کرنے کے لیے. وہ جہاد کے نام پر وائلنس کر رہے ہیں، سوسائڈ بامبنگ کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں. ان سے پوچھا جائے کہ بھائی تم کیوں کر رہے ہو؟ تو کہے کہ ہم اسلامی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں، یہ کہیں گے. لیکن یہ کیا ہے؟ یہ زمانے سے بے خبری کی بات ہے، کیونکہ اب وہ زمانہ ختم ہوگا جب لڑ کر حکومت قائم ہوتی تھی. اب تو ڈیموکریٹک پروسیس سے حکومت ایمرج کرتی ہے. اب لڑ کر کوئی حکومت نہیں قائم ہو سکتی، وہ زمانہ ختم ہو گیا. وہ تو پچھلے زمانے میں کنگشپ تھا، ہزاروں سال تک دنیا میں کنگشپ کا رواج تھا. اس زمانے میں ایک حکومت دوسرے حکومت سے لڑتی تھی، لڑ کر اس کا تاج چھینتی تھی، اس کا تخت چھینتی تھی، اور حکومت پر قبضہ کر لیتی تھی. تو وہ زمانہ تو ختم ہو گیا. وہ زمانہ 18ویں صدی میں ختم ہو گیا. اب ڈیموکریسی کا زمانہ ہے. ڈیموکریسی میں کوئی مستقل رول نہیں کر سکتا. اب رول جو ہے پیریڈیکل ہو گیا، یعنی 5 سال کے لیے. ہر 5 سال میں الیکشن کیا جائے گا. الیکشن میں
لوگ ووٹ دیں گے تو جس کو زیادہ ووٹ ملے گا وہ 5 سال تک رول کرے گا. تو اس معنی کہ جو لوگ لڑ رہے ہیں حکومت قائم کرنے کے لیے وہ زمانے سے بے خبری کا ثبوت دے رہے ہیں کہ جب زمانہ ہے ڈیموکریسی کا تو وہ جی رہے ہیں ابھی تک اس زمانے میں، کنگ شپ کے زمانے میں. ایسے لوگ تجدید کا کام نہیں کر سکتے. تجدید کا کام کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی زمانے سے باخبر ہو. زمانہ جو ہے اس کا جو عمل ہوتا ہے وہ تھرو پروسیس ہوتا ہے. پروسیس یعنی ہر زمانے میں ایک پروسیس چلتا ہے. تو گریجول طور پر ایک چیز ختم ہوتی ہے دوسری چیز آتی ہے، اچانک نہیں آتی ہے. تو وہ جو پروسیس ہے اس پروسیس میں قومیں بنتی ہیں، قومیں آگے بڑھتی ہیں. جو اس پروسیس کو جانے، اس کو اویل کرے، اس کی کامیابی ہے. تو اس پر میں نے غور کیا مسلمانوں کی حالت کو. تو مجھے ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی ابھی پرسوں، کچھ لوگ آئے تھے پڑھے لکھے لوگ. ان کا کہ مسلمانوں کے لیے کیا مستقبل ہے. وہ مایوسی کی بات کر رہے تھے کہ مسلمانوں کو مستقبل نہیں ہے، اب دوسری قومیں آگے بڑھ رہی ہیں، مسلمان پیچھے ہو گئے ہیں. تو میں ان کو ایک آیت سنائی، کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ بإذن اللہ. یعنی پیچھے جو لوگ پیچھے ہو جاتے ہیں وہ پھر آگے بڑھ جاتے ہیں. یہ لا آف نیچر ہے. یعنی اس دنیا میں جو اللہ نے جو فطرت کا نظام قائم کیا ہے اس میں کسی کی مناپلی نہیں ہے. مناپلی نہیں ہے کہ کوئی اگر آگے بڑھ جائے تو آگے بڑھتا رہے، کوئی حکومت پر قبضہ کر لے تو ہمیشہ حکومت پر قبضہ رہے اس کا. ایسا نہیں ہوتا. کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ بإذن اللہ. یعنی جو پیچھے رہتے ہیں وہ بھی آگے بڑھتے ہیں، جو محکوم بن جاتے ہیں وہ بھی حاکم بنتے ہیں. وہ کیسے ہوتا ہے؟ تو اس پر ریسرچ ہوئی ہے باقاعدہ کہ کیسے ایسا ہوتا ہے. اس میں بتایا گیا ہے کہ ہر بار جب ایسا ہوتا ہے کوئی جیتا کوئی ہارا تو وہاں پر ایک چیلنج کریٹ ہوتا ہے. چیلنج، ہارنے والے کے لیے چیلنج. یہ لا آف نیچر ہے. جب بھی کوئی ہار جیت کا معاملہ ہوگا تو ضرور وہاں چیلنج کریٹ ہوگا. تو چیلنج کیا کرتا ہے؟ چیلنج جو ہے ہارنے والے کے لیے، پیچھے ہو جانے کے لیے محرک بن جاتا ہے، انسینٹیو. ان کو موٹیویٹ کرتا ہے کہ پھر سے اٹھو، پھر سے کرو. یعنی ہر بار جب کوئی ہارتا ہے تو اس کو چیلنج کو فیس کرنا پڑتا ہے. وہ اس کو موٹیویٹ کرتا ہے کہ تم دوبارہ اٹھو، دوبارہ کوشش کرو، دوبارہ اپنے کو آرگنائز کرو. اس طرح ہارا ہوا پھر جیت جاتا ہے، مائنارٹی پھر کامیاب ہو جاتی ہے. تو اس کو ریسرچ میں بتایا گیا ہے کہ مائنارٹی جب پیچھے ہو جائے، میجارٹی جو ہے وہ آگے بڑھ جائے، تو مائنارٹی کے لیے ایک سچویشن کریٹ ہوتی ہے. وہ یہ ہے کہ اس کے پوٹینشیل جاگتے ہیں اور اس کو ایک موقع تک اگر کام کرنے کا موقع ملا تو کریٹیو مائنارٹی بن جاتی ہے. اس کی کریٹیوٹی جاگتی ہے. یہ بہت ہی خاص بات ہے جو جاننا چاہیے. قرآن میں اس کو اپنے لفظوں میں کہا گیا ہے. اس کو میں جو جدید تحقیقات ہے اس کی وجہ سے بتا رہا ہوں کہ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ جو گروپ انڈر چیلنج ہوتا ہے، دباؤ میں آ جاتا ہے، تو اس کی کریٹیوٹی
بڑھنے لگتی ہے. پہلے اگر ان کریٹو گروپ تھا تو اب کریٹو گروپ بننے لگتا ہے وہ. یہ لا آف نیچر ہے. تو یہ لا آف نیچر سب کے لیے, یہ سب کے لیے. تو انڈیا میں مسلمانوں کو یہ صورتحال پیش آئی. 47 کے بعد 1947 میں جب پارٹیشن ہوا تو عام طور پر سب لوگ کہتے تھے کہ اب تو مسلمانوں کے لیے کچھ نہیں اس کنٹری میں ہے. یعنی مسلمان اپنے کو ڈسپلیسڈ کمیونٹی سمجھنے لگے, ڈسپلیسڈ کمیونٹی. اور عام طور پر مایوسی چھا گئی کہ اب انڈیا میں ہمارے لیے کیا ہے. تو اس زمانے میں مسلمانوں کے لیڈر جو تھے انہوں نے ایک نسخہ دریافت کیا, ریزرویشن, کہ مسلمان تو پیچھے ہو گئے تو ہم کو ریزرویشن ملنا چاہیے. تو میں شاید انڈیا میں اکیلا تھا جس نے یہ کہا کہ ریزرویشن ورک ہی نہیں کرے گا. ریزرویشن کی بات کرنا ایک ایسا فارمولہ پیش کرنا جو ورکیبل نہیں ہے. کون آپ کو ریزرویشن دے گا؟ آپ اپنی ترقی کو روکے گا, آپ کو بڑھائے گا؟ تو مجھے یاد ہے ایک بہت پہلے کی بات ہے, میں ایک جلسے میں شریک ہوا, ایک بڑے مسلم لیڈر نے اس کو آرگنائز کیا تھا, مجھ کو بھی بلایا تھا وہاں. تو میں نے وہاں تقریر جو کی تھی تو وہاں کے لوگوں کا جو مزاج تھا اس کے خلاف تھی. سارے لوگ بات کر رہے تھے ریزرویشن کی, ریزرویشن ہر چیز میں, اور کہتے کہ انڈیا تو یہ مسائل ہیں, وہ پرابلم ہے. تو میں نے تقریر میں اپنی کہا کہ انڈیا پرابلم کنٹری نہیں ہے, انڈیا کنٹری آف اپرچونیٹی ہے. لوگ مجھ کو ایسے دیکھنے لگے کہ کیا بات کر رہا ہے, کیونکہ سارے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ انڈیا میں یہ مسائل وہ مسائل. تو میں نے کہا کہ انڈیا پرابلم کنٹری مسلمانوں کے لیے نہیں ہے, انڈیا مسلمانوں کے لیے کنٹری آف اپرچونیٹی. تو ایک شخص بھی نہیں تھا جسے میری تائید کی ہو اس وقت, اور میں بالکل وہاں ایسا لگ گیا جیسے کوئی انوکھی بات کر رہا ہوں. اس وقت میں نے کہا تھا کہ بر وقت مسلمان اس کو جانتے نہیں ہیں کہ انڈیا میں ان کے لیے اپرچونیٹی ہے, لیکن جب وہ جان لیں گے تو یہ مسلمان ہیرو بن جائیں گے. اس وقت میں نے کہا تھا. یہ بات بہت پہلے کی ہے, شاید میں دلی نہیں آیا تھا, اس سے پہلے کی بات ہے. نہیں, دلی آ چکا تھا لیکن نظام الدین میں نہیں آیا تھا. یہ بات غالباً ہوگی یعنی 1970 کے آس پاس کی. تو میں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ مسلمان جب جان لیں گے کہ انڈیا میں ان کے لیے اپرچونیٹی ہے تو سب ہیرو بن جائیں گے. آج اللہ کے فضل سے آپ دیکھیے سارے انڈیا میں مسلمان ہیرو بنے ہوئے ہیں. ہیرو کے معنی یہ ہے کہ ان کے پاس وہ جاب میں دیکھیے جہاں جائیے. ایک مرتبہ میں گیا راشٹری بھون میں, راشٹرپتی بھون میں, وہاں مسلمان بہت سے تھے. یہ ملٹی نیشنل کمپنیوں میں جاتا ہوں تو وہاں بھی مسلمان سب ہیں. ایئرپورٹ میں جاتا ہوں تو وہاں مسلمان ہیں. یعنی ہر جگہ مسلمان نظر آتے ہیں. کیوں ہوتا یہ ہے؟ دیکھیے, ایک مسلمان کا ہی رہ رہا ہے, اس کے آس پاس میں دوسرے لوگ ہیں, تو پتہ چلا کہ فلاں کا لڑکا جو ہے اس نے پڑھ کر کے یہ کیا وہ کیا, اور اب اس جاب کو پہنچ گیا ہے وہ. تو آدمی سوچتا ہے کہ یہ جاب تو میں بھی کر سکتا ہوں. آس پاس کے لوگوں کو دیکھ کر کے کہ اس کے پاس کار نہیں تھی اب کار ہو گئی, اس کے پاس گھر نہیں تھا اب گھر ہو گیا, تو میں بھی کر سکتا ہوں ایسا. تو یہ جو سچویشن ہے, یہ جو حالات ہیں, وہ بتاتے ہیں کہ آگے بڑھو آگے بڑھو آگے بڑھو. یہ ہوا, یہ پروسیس چلتا رہا. اور اب حالت یہ ہے کہ مثلاً میں اپنا تجربہ بتاتا ہوں کہ میں 1967 میں دلی آیا تھا. یہاں 1967 سے میں دلی میں ہوں. اس وقت مجھے یاد ہے کہ مسجدوں میں جب میں نماز پڑھ جاتا تھا
جمعہ کے دن تو ایک بھی کار نہیں ہوتی تھی، عیدگاہ میں ایک کار نہیں ہوتی تھی. عید کی نماز میں جاتا تھا تو ایک کار نہیں، جمعہ کی نماز پڑھ جاتا تو ایک کار نہیں. آج کاروں کی بھیڑ ہے. جمعہ کے لیے وہاں لوگ آتے ہیں کار میں بیٹھ کر کے، عید کے لیے لوگ آتے ہیں کار میں بیٹھ کر کے. تو اتنی مدت میں اتنا بڑھ گئے لوگ. خود اس کالونی میں جب آیا تھا 1980 کے لگ بھگ زمانے میں، تو کوئی مسلمان نہیں تھا یہاں، شاید ایک آدھ رہے ہوں، سب ہندو لوگ تھے. یہاں تک کہ جب میں پرانی دلی کو چھوڑ کر یہاں آنے والا تھا تو کچھ مسلمان نے مجھ سے کہا کہ وہاں کہاں جانے، وہاں تو سب مسلمان ہیں، وہاں مار ڈالیں گے آپ کو. یہ حالت تھی. آج نظام الدین ویسٹ جو ہے اس میں میجارٹی مسلمانوں کی ہے. ایسے انڈیا میں جہاں بھی جائیے آپ. حیدرآباد جب میں پہلی بار گیا تھا آزادی کے بعد تو ٹرین سے گیا تھا. اسٹیشن پر سب رکشہ والے کھڑے تھے، بہت سارے، بال باغ سب مسلمان ہیں. یہ مسلمان ہیں. یہ بات ہے 1948 کی. اب میں جاتا ہوں تو چاہے ریلوے سے جاؤں یا ہوائی جہاز جاؤں، وہاں پر کاروں کی بھیڑ لگی رہتی ہے، مسلمانوں کی کار. تو یہ جو ہے یعنی حالات نے مسلمانوں کو کریٹو بنا دیا. حالات نے مسلمانوں کو سکھایا کہ تم بھی آگ پاس کما سکتے ہو، تم بھی گھر بنا سکتے ہو، تم بھی جاب لے سکتے ہو. تو یہ پورے انڈیا میں یہ ہے کہ مسلمان تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں، تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں. تو یہ تو بات ہے یعنی اکانومی کے لحاظ سے، معاشیات کے لحاظ سے. تو میرا اندازہ یہ ہے کہ مسلمان جو ہیں اس وقت اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے لیڈروں کو پتہ نہیں ان باتوں کا. وہ ابھی بھی شکایت کی بولی بولتے ہیں. یعنی حالات جو ہیں، حالات کہہ رہے ہیں کہ آگے بڑھو. جیسے بارش ہوئی اور سبزہ اگا تو حالات کہہ رہے ہیں کہ اے کسان جا اپنے کھیت میں اور فصل کی تیاری کر. اور کسان کہہ رہا ہے تو کچھ ہونے والا نہیں ہے. ویسی حالت ہے. اس وقت مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ انڈیا کے حالات نہیں ہیں، انڈیا کے مسلم لیڈر ہیں جو تقریباً سب کے سب مایوسی کی بولی بولتے ہیں. جتنے پرچے مسلمانوں کے ہیں سارے پرچے مایوسی کی بولی بولتے ہیں. اب دیکھیے کل کی بات ہے، کل بمبئی سے ایک صاحب آئے تھے جو وہاں ایک بہت ہی بڑا ادارہ ہے مسلمانوں کا جو 1.5 سال سے قائم ہے. اس کے 95 اسکول چل رہے ہیں، اسکول کالج 95 اسکول کالج چل رہے ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ ہم ایک نیا کالج بنا رہے ہیں، شاید میڈیکل کالج کا بتایا انہوں نے کچھ. اس میں ایک ہندو نے 60 کروڑ روپے کا ڈونیشن دیا ہے بامبے میں. لیکن یہ خبر میں نے کسی مسلمان پرچے میں نہیں پڑھی. وہ چیئرمین صاحب جو آئے تھے انہوں نے بتایا تو معلوم ہوا. ایسی خبریں نہیں آتی ہمارے پرچوں میں. ہماری پرچوں میں آتی ہے کیا؟ نگیٹو خبریں، نگیٹو، ڈھونڈتے ہیں، ڈھونڈ کے لاتے ہیں کوئی نہ کوئی خبر. اور پازیٹیو خبریں وہ چھاپتے نہیں. تو اس وقت مسلمانوں کا جو مسئلہ ہے وہ ان کی یعنی انکمپیٹنٹ لیڈرشپ. جہاں تک حالات کا تعلق ہے، حالات تو بالکل مسلمانوں کے فیور میں ہو چکے ہیں اور اس سے مسلمانوں کو فائدہ بھی ہو رہا ہے. یہ پہلو ہے یعنی اکنامک کے اعتبار سے، معاشیات کے اعتبار سے. اب دوسری پہلو کو لیجیے. تو کسی کمیونٹی کے لیے پہلی بات یہ ہے کہ اس کو ایک معاشیاتی بنیاد ملے، اکانومک بیس ملے. پر یہ پہلی چیز ہے. یعنی اس کے پاس گھر ہو، اس کے بچوں کے تعلیم کے لیے خرچ ہو، اکانومک بیس. یہ آلریڈی مسلمانوں کو انڈیا میں مل چکا ہے. یعنی جو پہلا اسٹیج ہے وہ آلریڈی ہو چکا ہے کہ مسلمانوں کو اکنامک بیس اس ملک میں مل چکی ہے.
ان کے پاس گھر ہے, ان کے پاس جاب ہے, ان کے بچے پڑھ رہے ہیں, یہ سب ہو رہا ہے. اب دوسرا اسٹیج ہے. دوسرا اسٹیج ہے تعلیم کا, ایجوکیشن کا. تو اب مسلمان بڑی تعداد میں آ رہے ہیں ایجوکیشن میں, ہر جگہ. ایجوکیشن کی امپورٹنس کیا ہے؟ ایجوکیشن آدمی کو باشعور بناتا ہے, یعنی انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ لاتا ہے, اس کے اندر سوچنے کی طاقت آتی ہے. ایجوکیشن کا سب سے بڑا رول یہ نہیں کہ آپ کو جاب مل جاتا ہے, وہ سیکنڈری بات ہے. ایجوکیشن کا سب سے بڑا رول یہ ہے کہ وہ آپ کو بتاتا ہے کہ ہاؤ ٹو تھنک, سوچنے کا طریقہ کیا ہے, سوچنے کا طریقہ کیا ہے. تو اب مسلمان داخل ہو گئے دھیرے دھیرے, یعنی معاشیہ میدان میں تو آگے بڑھ چکے ہیں کافی, تعلیم کے میدان میں دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہے ہیں. تو کیا کہ ایک وقت آئے گا, وہ شاید بہت جلد آئے گا, جب مسلمانوں کے اندر شعور پیدا ہو چکا ہوگا, یعنی انٹلیکچوئل اویکننگ آ چکی ہوگی. وہ اس قابل ہو چکے ہوں کہ سچ ہے رائٹ میں, رائٹ تھنکنگ ان کے اندر آ چکی ہوگی. تو شاید بہت جلد ایسا ہوگا. اور اس کا یہ پروسیس شروع ہو چکا ہے, یہ پروسیس شروع ہو چکا ہے. اس کے بعد تو تیسرا اسٹیج ہے, تیسرا وہ ہے دعوت. دعوت کیا ہے؟ دعوت کیا ہے کہ مسلمان پہلے اس ملک میں ایک لائبلٹی کے طور پر تھے, پھر ان کے ذہن میں آیا کہ ہم ایک ٹیکر گروپ میں ہیں, ٹیکر کمیونٹی بنے ہوئے تھے. تو اب اس سے نکل کر کے وہ دور آئے گا انشاءاللہ کہ جب ان کا یہ سوچ آئے کہ ہمیں گیور گروپ بننا ہے. دائی بننے کے معنی ہے گیور گروپ بننا. دعوت کیا؟ دوسروں کو دینا. آپ جب جاب کرتے ہیں دوسروں سے لیتے ہیں, آپ بزنس کرتے ہیں تب بھی آپ کسٹمر سے لیتے ہیں. لیکن دعوت ایک ایسا کام ہے جو آپ کو ٹیکر گروپ سے اٹھا کر کے گیور گروپ میں داخل کر دیتا ہے, دینے والا بنا دیتا ہے آپ کو. تو قرآن میں ہے کہ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ, نہیں جو گیور گروپ ہوتا ہے اسی کو بڑائی ملتی ہے, اسی کو اسٹیبلشمنٹ ملتا ہے, اسی کا درجہ بڑھتا ہے. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ تیسرا تو دور ہے کہ مسلمان اس کے ٹیکر گروپ بن جائیں, وہ بھی شروع ہو چکا ہے, اگر یہ بہت ہی دھیمی رفتار سے. تو یہ اس کو سمجھنے کی بات ہے. اسی کو سمجھنے کے والا تجدید کا کام کر پائے گا. جو اس کو نہ سمجھے وہ تجدید کام نہیں کر سکتا. مجدد کا رول کوئی اپارٹمنٹ کا رول نہیں, اسے نبی اپارٹمنٹ کیا جاتا ہے. نبی کا رول اپارٹمنٹ کا رول ہوتا ہے. ان اللہ نے ایک شخص کو نبی بنا دیا, اب فرشتہ آیا, اس کو وحی دی, اس وحی کو لوگوں کو سنا دیا اس نے. تو یہ اپارٹمنٹ کا رول ہوتا ہے. لیکن مجدد کا رول اپارٹمنٹ کا رول نہیں ہوتا. یہ تو سیلف اپائنٹمنٹ ہے, سیلف ڈسکوری کی بات ہے. یعنی جس آدمی کا یہ تڑپ ہو کہ امت میں دوبارہ ریوائول ہو, دوبارہ زندگی آئے, دوبارہ اسپرٹ جاگے, ایک تڑپ آئی, تو اس کو کیا کرنا ہے؟ وہ حالات کی اسٹڈی کر رہے, حالات کا مطالعہ کر کے جانے کہ وہ زمانہ کیا ہے جس میں وہ کام کرنا چاہتا ہے. تو آج کا جو مجدد ہوگا وہ اس طریقے سے اس کو اپنے کو تیار کرنا پڑے گا کہ وہ دریافت یہ کرے کہ جو قوم اس سے پہلے سمجھا جاتا تھا کہ وہ زوال یافتہ ہو چکی ہے. جیسے اقبال نے اعلان کیا تھا کہ تیرے محیط میں کہیں گور زندگی نہیں, ڈھونڈ چکا میں موج موج, دیکھ چکا صدف صدف. تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ امت اپنے زوال کے آخری دورے پہنچ چکی ہے. اب کیا ہے؟ ریوائول ہو رہا ہے, ریوائول. اب زوال سے نکل رہی ہے.
اور یہ لا آف نیچر کے مطابق ہے. تو مجدد تجدید کا کام وہ کر پائے گا جو جانے اس بات کو کہ وہ دور ختم ہو چکا. شکایتوں کا دور، پروٹیسٹ کا دور، مایوسی کا دور تو ختم ہو چکا. یہ جانے تب وہ تجدید کا کام کر پائے گا. تو اب جو پروسیس تاریخ کا چلا ہے اس پارٹیشن کے بعد، وہ کس طرح سے اس نے کام کیا ہے کہ پہلے دور آیا اس بات کا کہ مسلمان اس ملک کو اپنے کو ڈسپلیس سمجھنے لگے. ڈسپلیس، لیکن اس ڈسپلیس آپ سمجھیں گے تو سادہ بات نہیں ہو. آپ کے اندر آپ کا اندر کا جو پرسنل ہے اس کو وہ موٹیویٹ کرے گی آپ کو، کچھ کرو، تم بھی کرو، تم بھی کرو. جب آپ سمجھتے ہیں کہ میں پچھڑ گیا، میں تو ڈسپلیس پرسن بن گیا، تو یہ سادہ بات نہیں ہے. آدمی کا جو نیچر ہے، نیچر اس کو موٹیویٹ کرتا ہے، اس کے انسینٹیو بن جاتا ہے. وہ ہوا. یعنی مسلمان جو 47 کے بعد ان کو جو مایوسی آئی تھی، جو اپنے کو ڈسپلیس سمجھنے لگے تھے، تو پھر ان کا وہ فطرت کے قانون کے مطابق ان کو ان کے نیچر نے موٹیویٹ کیا یہاں تک کہ وہ داخل ہو گئے، یعنی مین اسٹریم میں داخل ہو گئے. اب بزنس میں، جاب میں، ایجوکیشن میں ہر جگہ وہ دکھائی دینے لگے. تو اس طرح لا آف نیچر نے کام کیا. پھر آپ وہ آگے بڑھ رہے ہیں کہ بچوں کو پڑھا رہے ہیں، بچوں کو پڑھا کر اپنے کو علمی اعتبار سے تیار کر رہے ہیں. جو دوسرا دور آ رہا ہے، یعنی شعور کا دور، انٹلیکچوئل اویکننگ کا دور، معاملات کو زیادہ گہرائی کے ساتھ سمجھنے کا دور، یعنی تھنکنگ ڈیولپ ہوئی مسلمانوں میں، ڈیولپ ہو رہی ہے. تو یہ دوسرے دور میں امت داخل ہو گئی. تو یہ دور چلتا رہے گا، یہ پروسیس چلتا رہے گا، کیونکہ یہ لا آف نیچر ہے کہ جب ایک پروسیس جاری ہو جائے تو وہ نان اسٹاپ چلتا رہتا ہے، رک نہیں سکتا بیچ میں. تو ایک پروسیس جاری ہو گیا کہ مسلمان 47 کے بعد اسٹیگنیشن میں چلے گئے تھے، اسٹیگنیشن، جمود میں. پھر ان کے اندر کریٹیوٹی شروع ہوئی حالات کے دباؤ کے تحت. پھر وہ داخل ہو گئے مین اسٹریم میں. تو انہوں نے بزنس سے، جاب میں، ہر جگہ داخل ہوئے وہ. پھر اب تعلیم کے میدان میں داخل ہو گئے وہ. اب تیسرا دور جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ سی پی ایس اسی کا ایک علامت ہے. سی پی ایس اس بات کی علامت ہے کہ مسلم، سی پی ایس بھی یعنی مسلم امت کا ایک حصہ ہے. تو سی پی ایس ایک علامت ہے کہ مسلمان اب دعوت کے دور میں داخل ہو گئے. دعوت کا دور کیا ہے؟ اپنے آپ کو گیور کمیونٹی بنانا، ٹیکر کمیونٹی سے نکال کر اپنے آپ کو گیور کمیونٹی بنانا، یعنی نافع گروپ بنانا. یہ اب چل رہا ہے. اب ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام یہ ہے کہ جتنے یہ مسلمانوں لکھنے بولنے والے ہیں، جو ابھی تک بول رہے ہیں مایوسی کی. ابھی کل میں ایک مشہور ایک میگزین ہے مسلمانوں کا، آیا تو میں نے اس کی ہیڈنگ پڑھوائی. جتنی ہیڈنگ تھی سب شکایتی، سب ظلم کی داستان. اور اس کلیگ جو شام کو میرے پاس آئے، بمبئی کے بہت بڑی مسلم انجمن کے چیئرمین، انہوں نے کہا کہ ہم میڈیکل کالج بنا رہے ہیں، اس کے لیے ایک ہندو نے ہمیں 60 کروڑ روپے دیا ہے ڈونیشن. یہ خبر کہیں نہیں ہے. کیوں؟ لوگوں پر اتنا زیادہ نیگیٹو تھنکنگ چھائی ہوئی ہے کہ اس طرح کی باتوں کو یقین نہیں کرتے. وہ یقین نہیں آتا ان کو. پازیٹیو خبروں کو سنتے ہیں تو ان کو یقین نہیں آتا، اس لیے وہ چھاپتے بھی نہیں. تو سب سے بڑا
سب سے جو برا رول جو ہے اس وقت وہ مسلمانوں کے لکھنے اور بولنے والے طبقے کا ہے، مسلمانوں کے دانشور طبقے کا ہے، اس میں علماء بھی شریک ہیں. شکایتی باتیں، شکایتی باتیں، مایوسی کی باتیں، ظلم کی باتیں، سب یہی کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس بات کو جاننا چاہیے کہ اب مسلم امہ تیسرے دور میں داخل ہو گئی. پہلے دور سے گزر چکی، دوسرے دور سے تقریباً گزر چکی، اب تیسرے دور میں داخل ہو گئی، یعنی اپنے کو گیور کمیونٹی کے طور پر اسٹیبلش کرنا. یہ سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں کہ رول ہوگا. تو اس وقت ضرورت کس بات کی ہے؟ ضرورت بات کی ہے کہ لوگوں کو ایسے اخبار نکالے جائیں، ایسے پرچے نکالے جائیں، ایسی کتابیں چھاپی جائیں. ہم اللہ کے فرض یہی کر رہے ہیں، ہم اللہ کے فرض یہی کام کر رہے ہیں، لیکن اس میں بہت بڑے پیمانے پر لوگوں کو شریک ہونا چاہیے کہ امت کو ذہن دیا جائے، امت کو سوچ دی جائے کہ وہ دور ختم ہو گیا، وہ دور ختم ہو گیا. مجھے یاد آتا ہے ایک قصہ. میں اپنے آفس میں بیٹھا ہوا تھا، ایک نوجوان آیا. وہ نوجوان کی تعلیم امریکہ میں ہوئی تھی، کسی وجہ سے وہ امریکہ کو چھوڑ کر انڈیا واپس آ گیا. تو اس کے جو ساتھی تھے سب اس کو کیا کہتے تھے، نہیں تو امریکہ چھوڑ کر یہاں آ گئے، یہاں کوئی اسکوپ کہاں ہے. اس نے مجھے بتایا کہ میرے جتنے ساتھی ہیں، میرے رشتے دار ہیں، سب ایک ہی بات کہتے ہیں، تو امریکہ کو چھوڑ کر انڈیا آ گئے، یہاں تو کوئی اسکوپ نہیں. تو میں نے اسے کہا کہ اسکوپ نہ ہونا سب سے بڑا اسکوپ ہے. انڈیا میں اگر اسکوپ نہ ہو تو وہ سب سے بڑا اسکوپ ہے. تو اس کا وہ کیسے؟ میں نے کہا جب اسکوپ نہ ہو تو آپ کو چیلنج بن جاتا ہے. وہ اسکوپ نہ ہونا ایک چیلنج بن جاتا ہے، آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے کہ آخر میں بھی انسان ہوں، میرے پاس بھی دماغ ہے، میرے پاس بھی ڈگری ہے، میں بھی کوشش کروں، میں بھی آگے بڑھ سکتا ہوں. تو میں نے کہا کہ انڈیا میں آپ اگر واپس نہ جائیں گے امریکہ انشاءاللہ تو اسی ملک میں آپ ترقی کریں گے. اور مجھے نہیں معلوم کہ وہ لڑکا کیا کرتا ہے، لیکن اس سے میں نے کہا تھا کہ آپ اگر ٹھہر گئے انڈیا میں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے نیچر نے آپ موٹیویٹ کیا، اور موٹیویٹ کر کے آپ کو ترقی تک پہنچا دیا. جہاں اسکوپ نہ ہو وہاں موٹیویشن ہوتا ہے، جہاں اسکوپ نہ ہو وہاں محرک ہوتا ہے، جہاں اسکوپ نہ ہو وہاں چیلنج ہوتا ہے. یہ راز ہے زندگی کا. تو جو لوگ تجدید کا کام کرنے کے لیے اٹھے انہیں یہ سب باتیں جاننا چاہیے. اور شکایت کی باتیں کرنا کہ انڈیا میں ڈسکریمنیشن ہوتا ہے، یہ سب بالکل، میں تو اس کو حرام کے درجے میں غلط مانتا ہوں، حرام کے درجے میں. چند دن ہوئے ایک صاحب آئے، ان کا کہ انڈیا میں تو ڈسکریمنیشن ہوتا ہے مسلمانوں کے ساتھ. تو میں نے کہا کہ ڈسکریمنیشن کی بولی جو بولتا ہے وہ شیطان کی بولی بولتا ہے. ان کا وہ کیسے؟ میں نے کہا جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اس کو خلیفہ بنایا تو شیطان نے کیا کیا تھا؟ یہی تو کہا تھا کہ وہ اس کو پیدا کیا گیا مٹی سے، اور مجھے پیدا کیا آگ سے، اور مجھ کو درجہ نہیں دیا، اس کو درجہ دے دیا. یہ تو ڈسکریمنیشن ہے. یعنی ابلیس سمجھتا تھا کہ درجہ مجھ کو ملنا چاہیے کیونکہ مجھے آگ سے پیدا کیا گیا ہے، اور مل گیا آدم کو. یہ تو ڈسکریمنیشن ہے. تو سب سے پہلے دنیا میں یہ بولا کون؟ سیٹن بولا. یعنی لینگویج آف ڈسکریمنیشن جو استعمال کیا سیٹن استعمال کیا. اب جو یہ بولی بولتا ہے وہ سیٹن کی پیروی کرتا ہے. اور جانتے ہیں قرآن میں لکھا ہوا ہے، ایک آیت ہے قرآن میں کہ جو انسان شیطان کو فالو کرے گا
اس کو اور شیطان کو دونوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو کتنا رسکی بات ہے یہ کہنا کہ انڈیا میں مسلمان کے ساتھ ڈسکرمنیشن ہوتا ہے. یہ کہہ کر آپ بریکٹ کر رہے ہیں شٹر سے. بہت ہی زیادہ خطرناک بات ہے جب آپ یہ بولیں کہ انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ ڈسکرمنیشن ہوتا ہے, تو آپ یہ رسک لے رہے ہیں کہ آپ کو بریکٹ کر دیا جائے شیطان سے. کتنی خطرناک بات ہے, کتنی خطرناک بات. تو بات کیا ہے؟ ڈسکرمنیشن از اے پارٹ آف نیچر. ڈسکرمنیشن ایک برا نام دے دیا گیا ہے ایک حقیقت کا. ڈسکرمنیشن کوئی چیز ہے نہیں. یعنی خدا کی تخلیق میں, خدا کے کیشن پلان میں ڈسکرمنیشن نتھنگ. انسان نے ایک لفظ ایجاد کیا, ایک نیگیٹو ٹرم, ایک ریئلٹی کا ایک نیگیٹو ٹرم ہے یہ. وہ کیا ہے کہ اکارڈنگ ٹو دا لا آف نیچر زندگی میں کمپٹیشن ہے, چیلنج ہے, کوئی آگے جاتا ہے کوئی پیچھے ہوتا ہے, یہ ہوتا ہی ہوتا ہے. تو اس کو کہا دیا ڈسکرمنیشن. ڈسکرمنیشن نہیں, وہ ڈسکرمنیشن نہیں ہوتا ہے. یو آر پیئنگ دا پرائز آف یور یور بیکورڈنیس. آپ کی تعلیم میں اگر پیچھے رہ گئے ہیں, اگر آپ کے پاس اچھی ڈگری نہیں ہے, تو آپ کو سلیکٹ نہیں کیا جائے گا. تو ڈسکرپشن نہیں ہے وہ آپ اپنے ہی بیکورڈنیس کی قیمت ادا کر رہے ہیں. تو اگر ہمارے لیڈر, ہمارے لکھنے بولنے والے لوگ, ہمارے جو پرچے نکالتے ہیں وہ لوگ یہ بات کہیں, تو جہاں آدمی دیکھا کہ میرے ساتھ ایسا قصہ ہوا, تو وہ موٹیویشن بن جائے گا کہ وہ مثلاً اس کی انگلش کمزور ہے تو انگلش امپروو کرے گا, میتھمیٹک کمزور ہے تو میتھمیٹک امپروو کرے گا, اس کا پروفیشنل ڈگری نہیں ہے تو پروفیشنل ڈگری لے گا, اور پھر وہ آگے بڑھ جائے گا. تو جو لوگ مسلمانوں کو یہ سبق دے رہے ہیں کہ انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ ڈسکرمنیشن ہوتا ہے, وہ شیطان کی بولی بولتے ہیں. وہ یہ رسک لے رہے ہیں کہ ان کا انجام وہی ہو جو شیطان کا انجام مقدر ہے. میں ڈسکرمنیشن کی کانسیپٹ سے بالکل انکار کرتا ہوں. ڈسکرمنیشن کوئی چیز نہیں, کوئی چیز نہیں. ایک گھر ہے, فرض کیجیے 2 بیٹے ہیں کہ باپ کے. ایک بیٹے نے اچھا پڑھا, جاب کر رہا ہے, گھر میں پیسہ لاتا ہے, جیسے دوسرے بیٹے نہیں پڑھا, وہ پیسہ نہیں لاتا, تو ظاہر ہے کہ اس کی عزت وہ نہیں ہوگی. جو لڑکا پیسہ لاتا ہے گھر میں اس کی عزت ہوگی, اور جو پیسہ نہیں لاتا اس کی عزت نہیں ہوگی. تو یہ ڈسکرمنیشن نہیں ہے یہ. یعنی اپیرنٹلی اٹ از ڈسکرمنیشن, اٹ از اے کیس آف ڈسکرمنیشن. اپیرنٹلی اٹ از اے کیس آف ڈسکرمنیشن, لیکن ایسا ہے نہیں. وہ لڑکا جس نے پڑھا نہیں, تو وہ اپنے نہ پڑھنے کی پرائز دے رہا ہے. ہی از پیئنگ دا پرائز آف ہز اون بیکورڈنیس. کوئی ڈسکرپشن کی بات نہیں ہے. تو حدیث میں آتا ہے کہ یا تو اچھی بات بولو ہی بچوں پر رہو, فلیقل خیرا او لیصمت. جس کے پاس اچھی بات بولنے کے نہ ہو تو چپ رہ جائے اس کو. جس کے پاس یہ ہے کہ ظلم ہو رہا اور ہم کو ستایا جا رہا ہے, ہم انڈر سیج ہیں, ہم کو ڈسکرمنیشن کیا جا رہا ہے میرے ساتھ, جس کے بعد یہ بولی اس کو بولنا نہیں چاہیے. اس کو فلیقل خیرا او لیصمت. بولو تو اچھی بات بولو, بولو ہی چپ رہو. یہ سارے لوگ جو مسلمانوں کے لکھنے اور بولنے والے ہیں, ان پر فرض ہے کہ وہ چپ ہو جائیں. یا تو اپنی بولی کو بدلیں, نہیں بدل سکتے تو چپ ہو جائے. اب مسلمانوں کو صرف یہ بات بتانا ہے کہ تمہاری اکانومی درست ہو گئی, معاشی حالات درست ہو گئے, تمہارے بچے پڑھ بھی رہے ہیں, اب تم تیسرے دور میں داخل ہو جاؤ, یعنی گیور گروپ بنو اس ملک میں, یعنی دائی بنو.
تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو آپ کو توفیق دے کہ ہم صحیح راستے پر چلیں، اللہ کی رحمت کے مستحق بنیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ We are starting with the question and answer session now. I request our online viewers to please send in their questions on info@cpsglobal.org. مولانا یہ پہلا سوال آیا ہے مسٹر آصف کا دہلی سے. Why Muslims consider dawah a wastage of money? دیکھیے، دعوت کی امپورٹنس مسلمانوں کو بتائی نہیں گئی. مسئلہ یہ ہے جتنے مسلمانوں کے جو لکھنے والے اور بولنے والے لوگ ہیں انہوں نے کبھی دعوت کی اہمیت بتائی ہی نہیں. تو وہی سمجھتے ہیں کہ دعوت کا کام کرنا ٹائم ویسٹ کرنا ہے. دعوت وہ چیز ہے جو آپ کو یعنی آپ کو نبی کا آپ کو یہ کریڈٹ دیتی ہے کہ آپ نے وہ کام کیا جس کام کو نبی نے چھوڑا تھا اپنے بعد، وہ کام کر رہے ہیں. اولئک مع النبیین، یہ وہ لوگ ہیں جو نبی کے ساتھی ہوں گے. انہیں اتنا بڑا درجہ ملے گا کہ قیامت میں انبیاء کے ساتھی ہوں گے یہ لوگ. یہ بتایا نہیں گیا، تو نہ بتانے کی وجہ سے ایسا ہے. اس کا حل یہ ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ دعوت کتنی اہم بات ہے، دعوت کی قیمت کیا ہے. مولانا یہ اگلا سوال کیا ہے مختار احمد نے بہار سے. At the time of start of our prayer, we should tell the niyat or is intention enough? تو نیت اور انٹینشن تو ایک ہی چیز ہے. سوال میرے خاص صحیح الفاظ میں نہیں ہے. سوال کرنے کا مطلب غالباً یہ ہے کہ لفظوں میں نیت کو کہنا ضروری ہے کہ نیت کافی ہے. شاید مطلب سوال کا یہ ہے، کیونکہ عام طور پر لوگ یہ کرتے ہیں کہ منہ میرا طرف کعبے کے وغیرہ الفاظ بولتے ہیں. تو یہ الفاظ بولنا ہرگز ضروری نہیں ہے. صحابہ ایسے الفاظ نہیں بولتے تھے. یہ تو عوام کے لیے ہیں یہ الفاظ. ایسی چیز ہے کہ آپ نیت کے معنی ہے کہ آپ ذہن آپ کا بیدار ہو، آپ سمجھتے ہو، یعنی آپ کے ذہن میں یہ خیال تازہ ہو کہ میں نماز پڑھنے کے کھڑا ہوا ہوں. تو الفاظ دہرانا ہرگز ضروری نہیں ہے، لیکن نیت ضروری ہے. نیت کے معنی ہے یعنی ذہن ادھر ادھر نہ بھٹک رہا ہو، بلکہ سچ مچ احساس آپ پر طاری ہو کہ ہم اللہ کی نماز پڑھ رہے ہیں. یہی نیت ہے، اصل یہی ہے. مولانا یہ اگلا سوال آیا ہے حسین آرا کا شری نگر سے. السلام علیکم مولانا صاحب. Recently I attended a school function with my child and there was a great discussion on morality development in children. At the end of the function, I failed to understand how can we develop morality in our children. Maulana Sahab, my question to you is, what is morality and how can we develop this in our children? یہی جو آپ آج جو باتیں کہی یہ سب مورال کو بوسٹ کرنے کی باتیں ہیں. ابھی جو میں نے باتیں کہی ہیں مورال کو بوسٹ کرنے کی باتیں ہیں. تو ہمارے لیکچر ہمارے جو لیکچر ہوتے ہیں وہ کا آڈیو اور ویڈیو ٹیپ وہی تو اس کو سنوائیے یا کتابیں پڑھوائیے. ہمارے میگزین نکلتے ہیں اس کو پڑھوائیے. ہمارے مشن کا مقصد یہ ہے مورال بوسٹ کرنا. تو آپ اس کو ہماری کتابوں کو ہمارے ویڈیو کو استعمال کیجیے، انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا. مولانا یہ اگلا سوال آیا ہے مسٹر راج ملک کا دہلی سے.
مولانا ایک صاحب کو میں نے آپ کی کتاب شتم رسول کا مسئلہ دیا، بعد میں اس صاحب نے کتاب کی تعریف کی لیکن یہ کہا کہ مولانا اسرائیل اور RSS کے لیے کام کرتے ہیں، وہاں سے ان کو پیسہ ملتا ہے۔ مولانا میں نے کہا کہ یہ سب پروپیگنڈا ہے، تو وہ غصہ ہو گئے اور کہا کہ میں جرنلسٹ ہوں، کئی بار مولانا کا انٹرویو لیا ہے، میں ان کو اچھی طرح جانتا ہوں، وہ سارا بلیم مسلمانوں کو دیتے ہیں۔ دیکھیے مسئلہ یہ نہیں کہ کس کو بلین دیا جاتا، مسئلہ یہ کہ دلیل کیا ہے، جو بات وہ کہہ رہے ہیں اس کی ان کے پاس کوئی دلیل ہونی چاہیے، یعنی کس دلیل سے وہ کہتے ہیں کہ ہم یعنی اسرائیل کا کام کر رہے ہیں یا BJP کا کام کر رہے ہیں، کوئی دلیل چاہیے۔ تو دلیل کیا ہے کہ جو بات ہم نے کہی ہے وہ قرآن کے مطابق ہے، قرآن کے مطابق نہیں ہے۔ مثلا دیکھیے شتم رسول کا مسئلہ لیجیے، قرآن میں کہیں بھی یہ نہیں کہ جو شتم کرے اس کو مار ڈالو، جو مسلمان کر رہے ہیں آلریڈی۔ قرآن میں اس کا الٹا ہے، قرآن میں ہے کہ دوسروں کو تم شتم نہ کرو ورنہ وہ ریٹیلیٹ کریں گے۔ مسلمانوں کو اسے منع کیا گیا ہے کہ دوسروں کو ایسی بات کہا جس سے بھڑک اٹھیں اور وہ ریئیکشن میں کچھ کرنے لگے، تو مسلمانوں سے کہا گیا، دوسروں کا نہیں۔ تو ہم جو بات کہتے ہیں قرآن حدیث کے حوالے سے کہتے ہیں، کسی کو ہمارے پر کرٹیسائز کرنے کا حق ہے لیکن دلیل کرٹیسائز کرنا چاہیے۔ یہ تو الزام کی بولی ہے، ایلیگیشن کی بولی ہے، تو ایلیگیشن تو کسی کو بھی لگا دیجیے۔ شیطان نے نعوذ باللہ اللہ میں پہ لگا دیا ایلیگیشن کہ تم نے خدا تو نے ڈسکریمنیشن سے کام لیا، تو ایلیگیشن سے کچھ نہیں ہوتا، آپ کو دلیل دینی پڑے گی۔ مولانا یہ اگلا سوال آیا ہے مسٹر عمران کا بحرین سے۔ مولانا صاحب، ٹوڈے ان یور لیکچر یو سیڈ دیٹ مسلمز ہیو entered next phase of intellectual revival. But how is it possible when every literature they collect information from and every gathering they sit in, they only hear and read negative news and conspiracy of others? دیکھیے میں نے یہ نہیں کہا ہے کہ وہ کلمیٹنگ پوائنٹ تک پہنچ گیا، میں نے کہا کہ پروسیس شروع ہو گیا، کلمنیشن کا پوائنٹ ابھی نہیں آیا ہے۔ تو ہم آپ کوشش کر کے اس کو بوسٹ کریں، اس پروسیس کو بوسٹ کریں یہاں تک کہ وہ کلمیٹنگ پوائنٹ تک پہنچ جائے۔ تو میں جو کہا ہے وہ پروسیس کا شروع ہونا ہے، پروسیس کا کلمیشن میں پہنچانا نہیں ہے۔ اس کو کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو بوسٹ کریں، ہم بوسٹر بنیں، تو انشاءاللہ وہ مکمل ہو جائے گا۔ مولانا یہ اگلا سوال کیا ہے ڈاکٹر فریدہ خانم نے دہلی سے۔ Nowadays Muslims are laying great emphasis on form in their worship. How this tendency develops in the people of the book? Why the spirit gets lost in later generations of the people of the book? Please explain. دیکھیے یہی ہمیشہ ہوتا ہے، پچھلی امتوں میں بھی ہوا، مسلمانوں بھی ہوا، کیونکہ جب اسپرٹ ختم ہوتی ہے تو تب بھی دین باقی رہتا ہے، لیکن فارم کے اعتبار سے باقی رہتا ہے۔ کبھی بھی دین ختم نہیں ہوتا، اسپرٹ ختم ہوتی ہے۔ تو مجدد کام یہ ہے کہ اسپرٹ کو ریوائیو کرے، وہ فارم کو ریوائیو کرنے کی ضرورت ہی نہیں، وہ تو آلریڈی موجود رہتا ہے ہمیشہ۔ تو مجدد کا کام اصل میں سچ پوچھے تو ریوائیو کرنا ہے اسپرٹ کو، اور یہ ہمیشہ جاری رہے گا، کیونکہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کے درمیان کام کیا، ان میں آپ نے اسپرٹ پیدا کی، تو ہمیشہ زندہ تو رہتے نہیں، مر جاتے ہیں وہ، پھر ان کے بیٹے، پھر ان کے پوتے، تو بعد کی نسلوں میں کبھی بھی وہ اسپرٹ باقی نہیں رہتی، فارم تو رہتا ہے لیکن اسپرٹ نہیں باقی رہتی۔
تو تجدید حقیقتاً بعد کی نسلوں کی میں آتا ہے، پہلی نسل کی نہیں. یہ تو ایک لا آف نیچر ہے، یہ چلتا رہے گا. مولانا یہ اگلا سوال آیا ہے مولانا اقبال عمری کا چنئی سے. مولانا پازیٹیو اپروچ رکھنا اور انسانیت کی مکمل خیر خواہی کرنا ہی اصل تجدید ہے، آج واضح ہوا. تجدد اور تجدید میں کیا فرق ہے؟ تجدد پسند کس کو کہا جاتا ہے؟ دیکھیے، تجدید کا مطلب ہوتا ہے اصل دین کی تجدید. مثلا اصل دین کیا ہے کہ نماز کا فرض باقی رہے، روح نہ باقی رہے. جسے حدیث میں آتا ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یتخشع. تو لوگ اس کو بھول جائیں اور سمجھیں کہ مسائل والی نماز پڑھ لو تو نماز ہو گئی، اور لا صلاۃ لمن لم یتخشع بھول جائیں وہ. تو تجدید کا کام یہ ہے کہ اس کو یاد دلایا جائے، اس کو یاد دلایا جائے، اور تاکہ لوگ جو ہے اپنے فرض والی نماز کے ساتھ ساتھ خشوع والی نماز اس میں اضافہ کریں. یہ تو ہوا تجدید کا. تجدد یہ ہے کہ اپنے دماغ سے نکالنا. مثلا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ قربانی جو ہے یہ پیسہ کا ضیاع ہے، قربانی بند کرو اور لوگوں کو پیسہ بانٹ دو. یہ سب تجدد ہے، کیونکہ جو دین میں نہیں ہے اس کو آپ نے اپنے دماغ سے نکالا. روزہ کے لیے کہتے ہیں کہ وہ عرب میں کھانے کی چیزیں کم ہوتی تھی، لکھا دے کر روزہ رکھو، اب روزہ کی ضرورت نہیں. یہ سب تجدد ہے. یعنی جو چیز دین میں موجود ہو اپنے دماغ سے آپ کہیں کہ نہیں یہ نہیں ہے. روزے کے بارے میں یہ کہیں کہ عرب میں کھانے پینے کم ہوتا تھا، جو روزہ رکھتے کہ اب روزے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تجدد ہے. لیکن اگر روزہ کے فارغ باقی رہنے کے اسپرٹ ختم ہو جائے تو اس کو زندہ کر رہے ہیں آپ، تو وہ تجدید ہے. یہ ہے دونوں کا فرق. مولانا یہ اگلا سوال کیا ہے مہتاب صاحب نے دھامپور سے. مولانا صاحب ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے، پلیز ایکسپلین. یہ تو ایک یعنی ماں کے پیروں کی جنت ہے، اس کی کوئی یعنی اس کا لفظی معنی میں کوئی لے تو بالکل غلط ہے. وہ ایک اسلوب ہے کرنے کا کہ بڑوں کی خدمت کرو. ماں باپ بھی بڑوں میں شامل، بڑوں میں سے ہوتے ہیں. بڑوں کی خدمت کرو، بڑوں کا ادب کرو، بڑوں سے نصیحت لو. باقی ایسا نہیں کہ بس اس کی پاؤں کی جنت ہے، اب ماں نے کہا دیا جنت ملے گی، نہیں کہا جنت نہیں ملے گی. یہ سب اس کا تعلق دین سے کچھ بھی نہیں. مولانا یہ اگلا سوال آیا ہے ڈاکٹر فریدہ خانم کا دہلی سے. What is this phenomena that even those Muslims who have good jobs, who are successful businessmen and are also successful in other fields, they are busy complaining against others? I don't understand it. اس لیے کہ دیکھیے وہ رہتے کہاں ہیں؟ مسلم سوسائٹی میں رہتے ہیں. اگرچہ وہ ان کا ایک جاب پلیس میں یا ورک پلیس میں جاتے ہیں، وہاں پیسہ کما کے واپس آتے ہیں، لیکن ان کا جو رہنا ہے، زندگی گزارنا ہے، وہ اسی مسلم معاشرے میں ہوتا ہے جہاں چرچا ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی. کیونکہ جتنے بھی مسلمانوں کے لکھنے بولنے والے لوگ ہیں، جو اسٹیج پہ بولتے ہیں، جو کتابیں چھاپتے ہیں، جو پیریڈیکل نکالتے ہیں، وہ سب کے سب ون ٹو آل نگیٹو بولی بول رہے ہیں. ایک ٹریڈیشن چل پڑا ہے، تو اسی پہ لوٹتے ہیں. وہ تھوڑا سا وقت گزارتے ہیں اپنے ورک پلیس پہ، اس کے بعد اسی پہ لوٹ جاتے ہیں، اسی چرچے میں وہ خود بھی شامل ہو جاتے ہیں. تو کیا ان کا مائنڈ سیٹ جو چیز بناتی ہے وہ ان کا اپنا معاشرہ ہے، ان کا اپنا گھر ہے. تو اس وجہ سے بہت ہی زیادہ یعنی گہرائی کے ساتھ کام کرنا ہوگا، تب مائنڈ سیٹ ٹوٹے گا. مولانا یہ اگلا سوال کیا ہے ڈاکٹر نجمہ صدیقی نے دہلی سے.
Maulana, your talk today has given a different angle of thinking and mindset, which would give confidence to minorities instead of low self esteem. I'm thinking to propagate this message to the women groups and educational institutions where I go. What is your opinion? تو بہت اچھی بات ہے, آپ نے صحیح پکڑا بات کو, اور یہ اس ناچ پر آپ آلریڈی کام کر رہے ہیں میرے خیال سے, وہ اس کو اور بڑھائیے, اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے. اور یہ اگلا سوال آیا ہے ادریس صاحب کا رائے پور سے. So called discrimination against Muslim is nothing compared to the scale of discrimination faced by Jews in many places around the world. But despite the problems, Jews have progressed far better than others. How they could do it and what we can learn from it? دیکھیے, اس کا جواب اس وقت ملتا ہے جب ہم یہود کی ہسٹری کو پڑھیں. یہود کے ساتھ کیا ہوا, یہ قرآن میں بتایا گیا کہ مرتین, یعنی 2 بار ان کو اپنے فلسطین سے نکلنا پڑا. ایک بار عراق کے بادشاہ نے حملہ کیا, دوسری طرف ایران کے بادشاہ نے حملہ کیا. یہ قرآن میں موجود ہے. تو وہ چلے گئے ڈائسپورا میں, یعنی فلسطین چھوڑ کر ڈائسپورا میں چلے گئے. یہ لوگ اس وقت زیادہ تر گئے یورپ میں زیادہ گئے, اس وقت کے حالات ایسے تھے. تو یورپ میں کیا ہوا کہ انہوں نے سائنس کی ایجوکیشن لی. سائنس کی ایجوکیشن میں ان کے اندر ایک ٹرانسفارمیشن آ گیا. مسلمانوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوا. مسلمان اسی گھیٹوں میں رہتے ہیں, اسی گھیٹوں میں. یعنی اگر فلسطین سے نکالا نہ گیا ہوتا یہود کو تو وہ بھی اسی پڑے رہتے ہو, لیکن نکل کر کے گئے یورپ میں. آج آپ جانتے ہیں کہ ہر یورپی ملک یہود ہیں موجود. وہاں جا کر انہیں ماڈرن ایجوکیشن لی, سائنس پڑھا. تو آج کے زمانے سے واقف ہوئے وہ, آج کا زمانہ کیا ہے اس کے مطابق ان کی ذہن بنا. مسلمانوں کے ساتھ یہ واقعہ پیش نہیں آیا. مسلمان تو اپنے گھیٹوں میں تھے, اسی گھیٹوں میں رہ گئے. اسی لیے میں یہ کہا کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے مسلم ادارے بنائے, مسلم کالج, مسلم یونیورسٹی, تو وہ کچھ زیادہ اچھا کام نہیں تھا. مسلمانوں کو چاہیے تھا ڈھکے لو اس کو اسی سسٹم میں جو آلریڈی ہے, یعنی ہندو کالج اور کرسچن کالج یا گورنمنٹ کالج, سب جائیں مسلمان بھی, تاکہ ان کو کوآپریشن پیش آئے. تو مسلمانوں کے اپنے جو ادارے بنائے گئے وہ سب فیور پہ پیش کرتے تھے, فیور, خوب ان کو فیور دیا گیا. تو ان کو کمپٹیشن پیش نہیں آئے, اور یہود کو کمپٹیشن پیش آئے یورپ امریکہ میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کمپٹیشن اور چیلنج تھا جس نے یہود کو بدل دیا. مسلمان ابھی اس سے بے خبر ہیں. مسلمان ابھی بھی وہی بولی بولتے ہیں جیسے عرب کہتے ہیں یا ابنا القردہ. مجھے تعجب ہوتا ہے کہ ابھی بھی عرب یہ بولی بولتے ہیں یا ابنا القردہ, اے بدروں کا اولاد. حالانکہ وہ بدروں کا اولاد نہیں ہے, وہ ماڈرن ایجوکیشن کا اولاد ہے. وہ جو یہودی تھے رسول اللہ کے زمانے تھے, آج وہ یہودی نہیں ہیں. کسی مسلمان کو خبر نہیں اس کی, وہی بولی بولتے ہیں اب بھی. جو یہودی تھے رسول اللہ کے زمانے میں, وہ یہودی سائنٹیفک ایج سے پہلے کے یہودی تھے. اب وہ جو گئے ڈائسپورا میں اور زیادہ تر یورپ امریکہ میں گئے, تو ان کو وہاں چیلنج پیش آیا. وہاں انہوں نے ماڈرن ایجوکیشن لی, سائنس کی تعلیم لی, ماڈرن جو ایکٹیویٹیز ہیں اس میں داخل ہوئے. اس سے ان کو بالکل آج کا یہودی بالکل ڈفرینٹ ہے, لیکن مسلمان اس کو جانتے نہیں. اب جو مسلمان ہے اس وقت, میں سمجھتا ہوں کہ ان کو فیور دینا, ان کے ساتھ دشمنی کرنا ہے. ہرگز فیور نہیں دینا چاہیے. ان کو کرنا چاہیے کہ جاؤ کمپٹیشن میں اپنے آپ کو پروو کرو, اپنی صلاحیت کو. کوئی فیور نہیں دیا جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کے ساتھ دشمنی, یہ کہ مسلمانوں کے ساتھ دوستی یہ ہے کہ ان کو فیور نہ دیا جائے. فیور دینا دشمنی دوستی نہیں ہے.
آپ دیکھیے، میں ایک بات عرض کرتا ہوں آپ کو کہ امریکہ میں ایک صاحب، ایک مسلمان کی تعلیم امریکہ میں ہوئی، ایک یہود کے کالج میں، یہودی کالج میں امریکہ میں. اس سے میں نے پوچھا کہ آپ بتائیے یہود کے بارے میں کیا تجربہ آپ کا. انہوں نے کہا کہ ہمارے کالج میں یہ حالت تھی کہ یہود کا زیادہ سخت امتحان لیا جاتا تھا، کوئی گریس مارک نہیں ملتا تھا ان کو، ہم لوگوں کو گریس مارک مل جاتا تھا. ان یہود کے اپنے کالج میں زیادہ سخت ٹیسٹ لیا جاتا تھا یہود کا، کبھی ان کو گریس مارک نہیں دیا گیا، کوئی فیور نہیں کیا ان کے ساتھ، اور دوسروں کو گریس مارک دے کے آگے بڑھا دیتے تھے. یہ سوچ جو آئی یہود میں، یہ مسلمان موجود نہیں ہے. مسلمان جو ہے گریس مارک دے کر آگے بڑھ دیتے. مسلمان جانتے ہی نہیں امپورٹنس آف، یعنی یہ جو کمپٹیشن کی امپورٹنس جو ہے، چیلنج کی امپورٹنس ہے، مسلمان کو جانتے ہی نہیں. سب سے بڑا مسئلہ مسلمانوں کو یہی ہے کہ وہ فیور کو جانتے ہیں اور چیلنج کو نہیں جانتے. مولانا یہ اگلا سوال آیا ہے ڈاکٹر مسلمہ صدیقی کا دہلی سے. از دعویٰ ورک responsibility of every Muslim or it is the responsibility of only a group؟ نہیں، یہ پرانا مسئلہ ہے کہ فرض عین ہے یا فرض کفایہ ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ فرض عین ہے، یعنی ہر مسلمان جہاں کسی سے ملے تو اس کو پتہ ہے وہ کہ اللہ نے کیا حکم بھیجا ہے. یعنی کہ کوئی دوسرا کر دے تو مجھ سے ساقط ہو گیا، یہ غلط یہ تصور غلط ہے. تو فرض علی الکفایہ نہیں ہے، یہ فرض عین ہے. ہر مسلمان کو جس طرح نماز فرض ہے، اس طرح دعوت فرض ہے. جو نہیں کرے گا وہ پکڑا جائے گا. مولانا یہ اگلا کویشچن آیا ہے مسٹر دانش فضل کا لکھنؤ سے. While listening your lecture in class or online, we have no negativity. But when we are not in your lecture, then negativity comes in our mind. How to eliminate this? دیکھیے، میں جہاں تک سمجھتا ہوں اس کی وجہ ہے کہ لوگ ایک بار سن لیتے ہیں. ایک بار سننے سے یہی ہوگا. آپ کو بار بار سننا چاہیے اور کتابیں پڑھنا چاہیے. سپورٹو لٹریچر کو میں کہتا ہوں، لیکچر کو بار بار سنیے اور ساتھ ساتھ جو سپورٹو لٹریچر اس کو بھی پڑھیے. ورنہ اس کے بعد آپ جاتے ہو سوسائٹی وہی ہے تو اس کا اثر پہنچے گا آپ کو. لیکن اگر آپ لیکچر کو ریپیٹ کریں اور کتابیں پڑھیں تو انشاءاللہ اس سے آپ مکمل طور پر بچ جائیں گے.